وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اور اس کورس میں جو کبیرہ کے عنوان پر چل رہا ہے، اس میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، بحمد اللہ اس سے پہلے 34 گناہ کبائر کا تذکرہ ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے، ان سے بچنے اور غیروں کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ کبائر کا تذکرہ جو ہم کریں گے وہ کبیرہ نمبر 35 ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کبائر کے اس درس کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے. اور 35 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ ہجر المسلم ہے. ہجر المسلم، ہجر المسلم کا مطلب یہ ہے کہ دیندار اپنے مسلمان بھائی سے کسی بات پر ناراض ہو کر کے، لڑ جھگڑ کر کے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھنا. اللہ ہم سب کو مل جل کر کے الفت محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کو آج ہم گناہ کبیرہ نہیں سمجھتے، اور ہمارے معاشرے، ہمارے سوسائٹی اور سماج میں بالکل عام ہو چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يحل لمسلم ان يصارم مسلما فوق 3 فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما. آپ نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں. حلال نہیں تو کیا مطلب؟ حرام ہے. سوچئے، لا يحل، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے لڑ جھگڑ کر کے 3 دن سے زیادہ اس کا بائیکاٹ کرے. بائیکاٹ کرنے کا مطلب سامنے آتا تو سلام نہیں کریں گے، وہ کچھ پوچھتا ہے تو ہم جواب نہیں دیں گے، اس دکھ درد میں ہے تو اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے، سامنے آ رہا ہے ہم کترا کے دوسری طرف سے چلے جائیں گے. یہ ہے اعراض کرنا، یہ ہے قطع تعلق. لا يحل لمسلم، کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ایسا کرنا. 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلقی رکھنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ، اور یہ دونوں اسلامی تعلیمات جس کی بنیاد حق پر ہے اس سے اعراض کریں. دونوں نافرمانی کر رہے ہیں. ناکبان عن الحق، دونوں پر جو شریعت نے واجب قرار دیا اس سے اعراض کر رہے ہیں. المسلم اخو المسلم، مسلم مسلمان کا، مسلم مسلم کا بھائی ہوتا ہے. اب یہاں اگر 3 دن سے زیادہ گزر گئے تو دونوں مجرم ہیں. یہ بھی اپنے بھائی کا حق نہیں ادا کر رہا، وہ بھی اپنے بھائی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے. حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جن میں کیا ہے؟ جب سامنے آ جائے، مجھ بھیڑ ہو، سامنا ہو تو اس سے سلام کرو. کتنی چیزیں ہم چھوڑ دے رہے ہیں. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاہما فإنہما ناکبان علی الحق، دونوں جو ہے حق سے اعراض کر رہے ہیں، یعنی دونوں اسلامی تعلیمات کو ترک کر رہے ہیں، اسلامی حکم کو ٹھکرا رہے ہیں.
اب اللہ سن ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيًّا يَكُونُ أَنْ سَبَقَهُ بِالْفَيْءِ، ان میں سب سے جس نے سبقت کر دیا. آج ہمارے معاشرے میں یقیناً یہ برائی ہے اور دونوں ملنا چاہتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دونوں آپس میں لڑ لیے تو اتنی عداوت اتنی نفرت کہ اب دونوں مصالحت چاہتے ہی نہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، ایسی دشمنی شیطان نے ڈال دی. یہ بھی ناجائز ہے. اور ایک شکل یہ ہے، دوسری شکل یہ ہے کہ دونوں کو احساس ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت سے رنجش دور ہو جائے، لیکن پہل کون کرے؟ اب پہل کرنے میں انسان اپنی حتک اور انسلٹ سمجھتا ہے. میں کیوں پہل کروں، اس کی غرض ہے. یہ بھی بدترین جرائم میں سے ہے. بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کہ اگر ان دونوں میں جو پہل کر دے گا سلام کرنے میں، ملنے میں، یا پہنچ گیا اس کے گھر، بھائی 3 دن ہو گئے، آپ نے غصہ دلایا، ہم نے بھی کچھ کہا، آپ نے بھی کچھ کہا، 3 دن ہو گئے، 3 دن سے زیادہ ہم لوگوں کو بات چیت بند نہیں کرنی چاہیے، ہم معافی چاہتے ہیں. اب جس نے پہل کر دیا وہ بازی لے گیا. جس نے پہل کر دیا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ زیادہ محبوب ہے جو پہل کر دیتا ہے. پہل کرنے میں آپ اپنی انسلٹ اور توہین نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ پہل کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر و ثواب دے گا. اگر آپ 3 دن کے بعد، ذرا غور سے سنیں، 3 دن کے بعد پھر بھی دونوں نے آپس میں مصالحت نہ کی اور اسی پر قطع تعلق کی عداوت بڑھتی گئی، وَإِن مَاتَ، اگر اسی حالت میں دونوں کی موت آ گئی تو لم يدخلا الجنت ابدا، یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی بدترین وعید. آج ہم مسلمانوں کو دیکھیں، کتنے دن تک بات چیت بند رہے، سالوں سال بات چیت بند، اور کتنی بڑی وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. وَإِن مَاتَ، اگر دونوں کی موت اسی حالت میں آ گئی ہے، دونوں میں سے کسی کی موت آ گئی یا دونوں مر گئے، لم يدخلا الجنت، تو دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. کتنی بڑی وعید ہے. اس لیے کہتے گناہ کبیرہ، لا یحل، حلال نہیں یعنی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور پھر یہ حدیث کا جملہ کہ وَإِن مَاتَ، اور اگر ان کی دونوں مر گئے اور مرنے کے پہلے مصالحت نہ کی تو لم يدخلا الجنہ، جنت سے محروم ہو جائیں گے. یہ بھی گناہ کبیرہ کی ایک دلیل ہے. کتنی بدترین چیز. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ایک عجیب سے اور بات بیان کی. فرمایا وَإِن سَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَبَى أَن يَقْبَلَ تَسْلِيمَهُ وَسَلَامَهُ. آج ہمارے معاشرے میں جب دونوں کی آپس میں رنجش ہو جاتی ہے، بات چیت بند کر لیتے ہیں، قطع تعلقی ہو جاتی ہے. کبھی چلتے پھرتے ان میں سے ایک گزر رہا تھا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کر دیا. بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. اس نے اپنے بھائی کا حق ادا کیا. دونوں میں ناراضگی تھی، دونوں میں کشیدگی تھی، بات چیت بند تھی، لڑے ہیں دونوں، لیکن کہیں آمنا سامنا ہوا تو اس میں سے ایک نے سلام کیا کہ مسلمان بھائی ہے،
اس کا حق ہے، حق المسلم علی المسلم ستن کے تحت اس نے کہا السلام علیکم. دوسرے والے نے اگر کہا سلام نہ قبول کیا، جواب نہ دیا، یا تمہارے سلام کی ہمیں ضرورت نہیں، ایسی بات کہہ دیا، اور کہتے ہیں ایسے ہم سے سلام مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک نے سلام کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر، نبی کی سنت پر، مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے ایک نے سلام کیا، دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا، سلام قبول کرنے سے انکار کر دیا یا لفظوں میں دھتکار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سلام کرنے والا، اس کے حق میں تو ایسا ہوا کہ فرشتوں نے اس کے سلام کا جواب دے دیا. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. آپ نے اخلاص کے ساتھ اپنے بھائی سے سلام کیا، کچھ ناراضگی تھی، وہ ناراضگی لے کے بیٹھا ہوا، آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، یا دھتکارتا ہمیں تمہارے سلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں. اللہ اکبر. تو اللہ رسول فرماتے ہیں سلام کرنے والے کے سلام رائے گا نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا ہے، فرشتے تم اس کے سلام کا جواب دے دو. خوش نصیب ہے کہ فرشتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، فرشتہ کہے. اور جس شخص نے سلام کا جواب دینے سے انکار کیا، سلام کو ٹھکرا دیا، اس کا جواب شیطان اس پر دیتا ہے، شیطان کو خوش کرتا ہے، اور شیطان اس کا ساتھی بن جا رہا ہے. دیکھیں اس حدیث میں کئی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ قطع تعلقی 3 دن سے آپس میں بات چیت بند رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کبائر گناہوں میں سے ہے. اور ایک چیز اور یاد رکھیے گا، بات آگئی تو بتا دیں، یہ جب انسان آپس میں لڑتے ہیں، 2 مسلمان جھگڑتے ہیں، اور لڑنے جھگڑنے میں بات چیت بند کر لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، تو اس کے بہت سارے غلط اثرات ہوتے ہیں. ایک تو آپ نے سن لیا کہ اگر سلام کرنا چاہا، سلام کا جواب نہ دیا، تو دوسرا والا کتنا بڑا مجرم ہے. پہلے کا تو پہلا کا دل صاف ہے، اس لیے اس نے سلام کیا. اور دوسرے بڑے نقصانات اور مفاسد میں سے ایک یہ ہے دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتوں سے، کتنی فضل و کرم سے محروم ہو جاتا ہے. آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس. تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد مسلم لا یشرک باللہ الا رجلا كانت بینہ و بین اخیہ شحناء فیقال انذروا هذا حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا. یہ صحیح مسلم کی حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنے خیر و برکت سے محروم ہو جاتا ہے انسان. آپ نے ارشاد فرمایا یوم الخمیس یعنی جمعرات اور پیر کے دن رحمت اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. رحمتوں، برکتوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے راستے آسان کر دیے گئے. اور پیر اور جمعرات کو جب جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، برکتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اس قدر اللہ رب العالمین مومنوں سے خوش ہوتا ہے. فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. جو انسان
شرک سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ جمعرات کو انسان اگر شرک نہیں کرتا تو منگل بدھ جمعرات، یہ انسان ان تینوں دنوں میں جتنے گناہ رہتے ہیں، جمعرات کو اللہ تعالیٰ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ شرک نہ کرتا ہو۔ گناہ معاف ہو گئے۔ پھر جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 3 دن انسان جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کو جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں رحمت اور بخشش اور مغفرت کے، تو یہ 3 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ پیر کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ شرک نہ کیا ہو۔ دیکھیں ہفتے بھر میں کوئی گناہ بندے کے باقی نہیں رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، جمعرات اور پیر کو سارے ایمان والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ شرک نہ کرتے ہوں۔ لیکن ایسا انسان جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض، عناد، عداوت، نفرت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بات لڑتا اور جھگڑتا ہے، تو ایسے دونوں مسلمانوں کو کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کر کے مغفرت نہیں کرتا، بلکہ فرشتوں کہتے ہیں انذروا ہذین، فرشتوں ان دونوں کو پیچھے ہٹاؤ یہاں سے، اللہ اکبر، انذروا ہذین، بھگاؤ ان کو، ان کا روزہ، ان کی نماز، ان کی تلاوت قرآن، ان کے ذکر اذکار سب کو ہٹاؤ میرے سامنے سے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ کتنا مبتلا ہے اس کے اندر۔ انذروا ہذین، انذروا ہذین، ہٹاؤ ان کا، ان کے ساری عبادت ہٹاؤ، دور رکھو، کوئی ان کی نیکی ہم قبول نہیں کرے۔ حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں آپس میں اپنا دل صاف نہیں کر لیتے، آپس میں مل نہیں جاتے، مصالحت نہیں کر لیتے، تب تک ان کی کوئی نیکی ہم قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ہم سے اور آپ سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے، کتنا بڑا نقصان ہے دوستو، ہم کبھی خیال نہیں کرتے، کتنے بڑے خسارے میں ہم پڑ جا رہے ہیں۔ انذروا ہذین حتی یصطلحا، انذروا ہذین حتی، ہٹاؤ ان کے اعمال کو، ہٹاؤ ہمارے سامنے سے۔ جب تک یہ دونوں آپس میں مصالحت نہیں کرتے، تب تک ان کی کوئی نیکی ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتوں میں ہم اور آپ لڑ لیں، ہماری نیکیاں رد کر دی جائیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں نہیں، ہم تو قیامت تک اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، اس کو فخر سمجھتا ہے، ہم قیامت تک اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ تو نہیں چھوڑیں گے، لیکن کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے، آپ نے سوچا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے؟ نمبر 3 دوستو، بڑا نقصان اور خسارہ یہ بھی ہے کہ مسلم کا کام ہے الدین والنصیحہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا کام ہے خیر خواہی کرنا، یہ دین اسلام ہے۔ الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمدردی کا نام ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا نام ہے۔ اسلام الفت، محبت، عفو، درگزر، خیر خواہی، غمخواری کا دین ہے۔ لیکن جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں خود بخود مفقود ہو جاتی ہیں۔ بڑا نقصان ہے دوستوں۔
خیر خواہی آپ نہیں کر سکیں گے۔ اسی طرح سے دوستو، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر لیتے ہیں، 3 دن کے اندر، 3 دن کے بعد اگر ہم نے مصالحت نہ کر لی تو کتنی چیزوں سے آپ محروم رہیں گے، کتنا نقصان ہوگا۔ اس کی چند مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ذرا سوچیں، ایک تو یہ ہے کہ تیسری چیز یہ ہے یا چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ گزریں گے سامنے سے مسلمان بھائی آئے گا تو آپ سلام نہیں کریں گے تو کتنی نیکی سے محروم ہو گئے۔ آپ ایک حدیث سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بڑی سی مجلس ہے، ایک صحابی آئے کہا السلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم السلام 10۔ ایک دوسرے صحابی ان کے بعد آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام بھی کیا اور رحمت کی دعائیں دی۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ ایک تیسرے صحابی آئے کچھ دیر میں، کہنے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ کہنے کہ یا رسول، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پہلا آیا تو آپ نے فرمایا 10، دوسرا تو فرمایا 20، تیسرا تو آپ نے فرمایا 30، اور چوتھا ہے تو یہ۔ سبوں نے سلام کیا، لیکن آپ نے اتنا بڑھاتے کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا پہلا آیا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو اس نے صرف سلامتی کی دعا کی اپنے بھائیوں پر، تو اللہ نے اس کو 10 نیکی دے دی۔ دوسرا آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ 2 چیزوں کی دعا دی اپنے مسلمان بھائیوں کو، تو اللہ نے اس کو 20 نیکیاں دے دی۔ تیسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے کہا اے بھائیو، مسلمان بھائیو، تمہارے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ 3 چیز کے دعا اللہ نے کو 30 نیکی دے دی۔ تو اس طرح سے بندہ، اب آپ ذرا سوچیں، اگر آپ نے بات چیت بند کر رکھی ہے، ادھر سے آپ گزرے، آپ سلام نہیں کریں، کیوں بات چیت بند ہے، کتنی نیکی سے آپ محروم رہے یا۔ ایسے ہی اگر آپ سوچیں روزانہ ایسی مٹ پھیر ہو تو آپ اپنی نیکیاں کتنی گھٹا رہے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ اور نمبر 2، سلام کرنا حق تھا، آپ نے اس کا حق نہیں ادا کیا۔ حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں سلام کرنا، آپ نے سلام نہیں کیا، ایک واجب کو آپ نے ترک کر دیا، حق تھا حق نہیں ادا کیا۔ اور اللہ نہ کرے اسی اثنا میں اگر وہ شخص بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا، تو آپ اس کی عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، عیادت کے لیے نہیں جائیں گے، کیوں؟ ہم نے بات چیت بند کر رکھی۔ کتنی بڑی آپ کا اپنا کتنا نقصان، اس کو چھوڑیں۔ آپ وہ نہیں ملتا آپ سے، وہ آپ کے ہاں نہیں آتا، آپ غلط کر رہا ہے، تو آپ اگر اس کی عیادت کے لیے چلے جاتے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو حق مقرر کیا ہے وہ حق ادا ہو جاتا، نمبر 2 کتنا ثواب پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے
اور اعادت کر کے لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبوأت منزلا من الجنہ طبت وطاب ممشاک، طبت وطاب ممشاک وتبوأت منزلا من الجنہ، تیرا جانا بھی قبول، اعادت کرنا بھی اللہ نے قبول کیا، واپس آنا بھی اللہ نے قبول کیا، اور اپنے اس مسلمان بھائی کی عیادت کر کے، مریض مسلمان بھائی کی عیادت کر کے جنت میں تو نے اپنا ایک محل تیار کر لیا۔ لیکن اگر ہماری بات چیت نہیں، 3 دن سے زیادہ ہم ناراض رہے، عداوت بڑھتی گئی، تو اب وہ بیمار ہوگا تو عیادت میں نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح سے بڑا نقصان اور خسارہ کیسے ہے دوستو؟ اللہ اکبر، اگر مر گیا وہ انسان، بھائی ہماری تو بات چیت ہی نہیں بنتی، دشمن تھا ہمارا، اب آپ اس کی جنازہ میں نہیں جائیں گے، جائیں گے تو دل لگا کر کے دعا نہیں کریں گے۔ اگر واقعی آپ جنازے میں چلے جاتے، بات چیت بند نہ ہوتی، آپ 3 دن کے بعد مصالحت کر لیے ہوتے تو عیادت بھی کرتے، جنازے میں بھی شریک ہوتے، اور کتنا بڑا اجر و ثواب۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی جنازے میں شرکت کیا، جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کر کے واپس آ گیا، تو 1 قیرات کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب دیا۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر، 1 قیرات کے برابر، احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب دیا۔ اور اگر آپ اس کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتے اور قبرستان میں جا کے دفناتے اور دفنا کر کے فارغ ہوتے، تو آپ نے 2 عمل کیا، جنازے میں بھی شریک رہے اور تدفین میں دفنانے میں بھی شریک رہے، تو اللہ سبحانہ فرمائے اب تم واپس آتے ہو تو 2 قیرات یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر تمہیں اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ تو اتنے بڑے اجر و ثواب یا اتنی چیزوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، کب؟ جب اپنے مسلمان بھائی سے مصالحت نہ کریں، ہم اس سے بات چیت نہ کریں، 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھیں گے، عداوت بڑھتی جائے گی، اور اس طرح سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا رہے گا۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں دوستو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق 3 یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهم الذی بدأ بالسلام او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھے۔ 3 دن تک آپ بات چیت بند رکھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اگر 3 دن گزر گئے، اب آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اس سے بات چیت کریں، رنجش کو دور کریں، اور آپ پہل کریں گے تو آپ زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا عجیب سا مسئلہ بن جاتا ہے۔ 2 مسلمان بھائی آپس میں تھے، ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، بات کرتے تھے، الفت محبت کا اظہار کرتے تھے، لیکن کسی بات پر دونوں میں لڑائی ہو گئی، کشیدگی ہو گئی، شیطان نے لڑا دیا اور دونوں نے بات چیت بند کر لی۔ اب بات چیت بند کرا دینے کے بعد شیطان کامیاب ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا یلتقیان، اب ایک مسلمان بھائی ادھر جا رہا ہے، اس کا دوسرا مسلمان بھائی ادھر سے آ رہا ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن دونوں کی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے، 3 دن سے زیادہ گزر گئے ہیں، ابھی تک مصالحت نہیں کی ہے۔ اس لیے جب آمنے سامنے آتے ہیں قریب تو ایک ادھر سے کترا کے چلا جاتا ہے اور دوسرا ادھر سے کترا کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، دونوں نافرمانی کر رہے ہیں، ایک ادھر سے کترا کے چلا گیا اور دوسرا ادھر سے
कतरा करके चला गया। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअ बिस्सलाम। ये दोनों गलत काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, व खैरुहुमा, इन दोनों में सबसे ज्यादा खैर और बरकत वाला अल्लाह ताला को महबूब वो है मन बदअ बिस्सलाम, जो सलाम करने में पहल कर जाता है। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। दोस्तों, आज सबसे बड़ा ऐब हमारे यहाँ ये है कि हम कहते हैं वो नहीं सलाम करता तो मैं क्यों करूं। सबसे बड़ी चीज ये, वो सलाम नहीं करता तो मैं क्यों करूं। हमेशा हम ही पहल करते हैं। इससे पहले भी नाराज था तो मैंने सलाम करने में पहल की, नाराजगी दूर की, और अब क्या मामला है, क्या बार बार हम ही सलाम करें, ये कह करके इंसान छोड़ देता है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते, खैरुकुम व खैरुहुम अल्लज़ी बदअ बिस्सलाम। इन दोनों में सबसे अच्छा वो है जो सलाम करने में पहल करता है। तो दोस्तों, सलाम करने में हम पहल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजर और सवाब देगा। हम पहल करने में अल्लाह हमसे राज़ी होगा। सलाम करने में हमेशा पहल आप करें, पीछे न रहें। नेकियों में सबकत करने वालों का बड़ा ऊंचा मकाम मर्तबा है। अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। नेकियों में सबकत करने वाले क्या खूब हैं। सबकत करने वाले यही हैं जो अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे होंगे, जिनको अल्लाह ताला अपने करीब जन की जगह। कितनी बड़ी नेमत है दोस्तों, हम क्यों पीछे रहें, हम सलाम करने में पहल करें। इसीलिए कहा जाता है, एक मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक शख्स के साथ चले। एक सहाबी थे, एक साहब थे, कर्जा दिया था, लेकिन कर्जा देने वाला वापस नहीं दे रहा था, वो लौटा नहीं रहा था। किसी ने कहा अबू बकर सिद्दीक से मिलो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, कल हम चलेंगे और उससे बात करेंगे। वो शख्स आया, कहते वल्लाह मस्जिद नबवी से हम निकले और उस शख्स के घर तक हम गए, लेकिन हमने देखा सामने से कोई नजर आता तो अबू बकर सलाम करने में पहल करते, किसी को सलाम पहल करने का चांस नहीं देते थे। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सलाम करने में जो पहल करता है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर वो सलाम नहीं करता, वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, तो बुराई के बदला बुराई से क्यों दें आप। हमारा यही वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं। बार बार मैं ही माफी मांगू उससे, मैं ही सलाम करने में पहल करूं, मैं ही उससे जाकर के पैर पड़ूं। हम ये कह करके पीछे जाते हैं, हालांकि ये चीज अच्छी नहीं। हाँ, हमारा काम क्या था, सवाब हासिल करने में पहल करना। आप पहल करेंगे आप सवाब पाएंगे। मुसाहरत के लिए आप आगे बढ़ेंगे, आप सबकत नेकी में सबकत करेंगे, आज सवाब पाएंगे। और कोशिश करें कि सबसे पहले आप सलाम करें। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें सबसे अच्छा वो इंसान है जो सलाम करने में पहल करता है। तो हमारे लिए नेकियों के दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन हमारा नफ्स या शैतान हमें बहुत सारी नेकियों से रोक देता है। दिल में यही डाल देता है, बार बार तुम मादरत करोगे, बार बार तुम पहल करोगे, बार बार तुम सलाम करोगे, हैं तो उस शख्स के नजदीक तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई अहमियत नहीं, ये तुम्हारी इल्सत है। क्यों अपने आप को जलील करते हो बार बार। इस तरह से वसवसा दिला करके हमारा नफ्स और शैतान हमें अच्छे कामों से रोक देता है। तो दोस्तों, ये बहुत बदतरीन गुनाह कबीरा है जो आज हमारे मुआशरे में आम हो गया है, और हम लोग इसका ख्याल नहीं रखते कि किस कदर इंसान
نیکیوں سے، بھلائیوں سے، خیر اور برکات سے کتنا زیادہ محروم رہتا ہے. سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن ہم آپس میں لڑ لیتے ہیں تو مصالحت کر کے بات چیت نہیں کرتے. اس سے ہمارا بھی نقصان ہے، ہمارے بھائی کا بھی نقصان ہے. اگر ہم مصالحت کر لیں تو گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں. لا یحلو لا يدخل الجنہ، لفظ فرمایا 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہنا حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور یہاں تک اللہ نے فرمایا لا يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل، نیکیاں قبول نہیں ہوتی، پیچھے میں نے بیان کر چکا ہوں. یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان قطع تعلقی جو کرتا ہے بلا کسی شرعی عذر کے تو انسان کے لیے گناہ کبائر میں سے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کبائر سے بچائے. باقی انشاءاللہ آئندہ کبیرہ نمبر 36 سے شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.